قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدو نا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی، اور پھر ولیوں کے سردار غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی۔ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ ربی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں۔ کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے لڑکے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک خوبصورت سے لڑکے تھے تو آپ نے تقوی کے طور پر اس کو تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر پڑھایا جائے، اس کو آپ نے کہا کہ بیٹے قرآن پاک پہلے یاد کر لو بعد میں آنا۔ تو یہ دوسرے ہفتے یعنی ایک ہی ہفتے کے بعد واپس آ کر کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا تم سے کہا نا قرآن پاک یاد کر لو پھر آنا۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور وہ تو میں نے یاد کر لیا۔ یاد کر لیا؟ ایک ہفتے کے اندر کر لیا؟ حضور کر لیا میں نے یاد۔ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ذہین بچہ ہے اور اس نے ایک ہفتے میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ حلق کروا لو، یعنی گنجا کروا لو۔ تو اس نے بال منڈوا دیے، پھر اس کو ستون یا دیوار کے پیچھے بٹھا کر آپ پڑھاتے تھے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ خوبصورت لڑکے پر جب نظر پڑتی ہے تو بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گندے وسوسے ڈالتا ہے، تو اپنے آپ کو گندے وسوسوں سے بچانے کے لیے آپ کا تقویٰ تھا کہ اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے۔ پاپا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا، میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے۔ احترام کی نیت کریں گے، کعبے کی تعظیم کی، تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیٹرین میں، گھر کے واش روم میں ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے، اب وہ چاہے مردانہ ہو چاہے زنانہ ہو، یہ سب گھر والے اسی کو پہن کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہ گار ہوگی۔ تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں تو ایک اسلامی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے۔
اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں, ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نکل گیا, بغیر گناہ کے نکل گیا. اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے, تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے. تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا, ان کے لیے میں سترا بن گیا. اب یہ نکل گئے. اب میں جہاں سے آیا